ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ایک تصویر ہے جو کہ 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ہے وہ سورہ توبہ مجموعی خاکہ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں یہ صورت اسلامی ریاست، جہاد، نفاق اور تطہیر امت کے مرکزی موضوعات پر مشتمل ہے۔ تصویر میں اسے 7 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہود و نصارہ پر اتمام حجت، اہل کتاب کے ساتھ معاملات، ان کی غلط روش، عہد شکنی، دینی انحراف، نتیجہ اب ان پر حق پوری طرح واضح کر دیا گیا۔ بنی اسماعیل کی قیادت میں ایک نئی امت کی تشکیل۔ نمبر 2، قریش کے لیے اعلان جنگ، مشرکین مکہ سے برات، عہد توڑنے والوں کے خلاف حتمی اقدام، 4 مہینوں کی مہلت کے بعد فیصلہ، یہ دوسرے باب میں ہے، یعنی جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کرنا۔ تین ہے وہ یعنی انذار و بشارت۔ پہلا مرحلہ کمزور ایمان والوں کی آزمائش، سچے اور جھوٹے دعوے دار الگ، نتیجہ تزکیہ اور تطہیر، امت کی صفائی۔ چوتھا باب انذار اور بشارت، اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے، ایمان میں ثابت قدم لوگوں کے لیے خوشخبری، اللہ کی نصرت کا وعدہ، نتیجہ تزکیہ اور تطہیر، مزید چھانٹی۔ پھر جو پانچواں ہے انذار و بشارت، تیسرا مرحلہ منافقین کی نشاندہی، سچے ایمان، اہل ایمان کا ابھرنا، نتیجہ تزکیہ اور تطہیر، امت کا خالص ہونا۔ جو چھٹا باب ہے نفاق کی تفصیل، منافقین کے کردار، بہانے، ہیلے، تبوک کے موقع پر اصل چہرے بے نقاب، نتیجہ تزکیہ اور تطہیر، باطن کی صفائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلبہ حق کی بشارت، اللہ کی نصرت کا وعدہ، دین حق کا غلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی کامیابی، اختتامیہ پیغام، حق غالب آ کر رہے گا خواہ منکر ناپسند کریں۔ اس کا جو 1 لائن تھیم ہے سورہ توبہ، اتمام حجت، تطہیر امت، غلبہ دین۔ ناظرین یہ جو سامنے ماڈل ہے، اس کا جو دوسرا باب ہے، یہ باب ذروۂ سنام یعنی دی کلائمیکس چیپٹر ہے۔ یہ وہ باب ہے جس میں قرآن کے تمام پہلے ابواب اپنے منتہا یعنی کلائمیکس کو پہنچتے ہیں۔ رسولوں کے ابواب میں خدا کی سنت کے تحت ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور مخالفین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ باب ایک مکمل نظام پیش کرتا ہے، دعوت، انذار، اتمام حجت، تزکیہ اور تطہیر، جہاد کی تیاری، غلبے کا ظہور۔ ترتیب اور مضمون: سورۃ الانعام دعوت اور انذار کی صورت ہے۔ ابتدائی دعوت، نافرمان قوموں پر انذار، ابتدائی تہذیب اور عقائد کی اصلاح۔ جو سورۃ الاعراف ہے وہ ہے انذار اور اتمام حجت۔ دعوت اور انذار کے بعد حجت مکمل ہوتی ہے، قوموں کی نیتوں اور اعمال کی جانچ، اتمام حجت کی حالت اور اللہ کے فیصلے کی تیاری۔ جو سورۃ انفال ہے، اتمام حجت کے بعد اللہ کی آخری دنونیت یعنی جزا اور سزا کے لیے مسلمانوں کے لیے تزکیہ اور تطہیر، عملی تیاریاں، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی جہاد کی ہدایت، دشمن پر فیصلہ کن غلبہ۔ سورۃ التوبہ آخری دنونیت کا ظہور، اللہ کی یکتائی اور سنت کا واضح ظہور، نبی اور اہل ایمان پر نصرت، مخالفین کا حتمی مغلوب ہونا۔ خلاصہ باب ذروۂ سنام، یہ باب تمام ابواب کا کلائمیکس ہے۔ رسولوں کے باب میں خدا کی سنت واضح ہوتی ہے، اہل ایمان غالب، مخالفین مغلوب، قرآن کے موضوعاتی سلسلے کا نتیجہ، دعوت مکمل، حجت مکمل، امت تیار، غلبہ حتمی۔ اس کے جو اہم نکات ہیں، ہر باب کا موضوع دوسرے باب میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ باب قرآن کی نظام بندی، غلبے کی سنت، دنیا میں رزلٹ آؤٹ کی وضاحت کرتا ہے۔ سورۃ توبہ اس باب کا لاجیکل اور عملی اختتام ہے۔ ناظرین جو سورۃ توبہ ہے وہ باب فیصلہ ہے۔ قرآن کے تمام ابواب میں تزکیہ، تطہیر، انذار اور بشارت
چلتی رہتی ہے، لیکن سورۃ توبہ وہ باب ہے جہاں نتیجہ یعنی رزلٹ سنا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تربیت کا باب نہیں، یہ دعوت کا باب نہیں، یہ سمجھانے کا باب نہیں، بلکہ یہ فیصلہ سنانے کا باب ہے۔ مکی زندگی، مدنی زندگی، سورۃ توبہ میں جزا اور سزا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، صبر کیا، تزکیہ کیا، انذار اور بشارت تھی۔ مدینہ میں نظام، شریعت، اجتماعی تطہیر، عملی آزمائش، اور پھر سورۃ توبہ میں آ کر فیصلہ۔ کون سچا تھا، کون منافق تھا، کس نے ہجرت میں ساتھ دیا، کس نے جان و مال پیش کیا، کس نے بہانے بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ توبہ میں ماضی نہیں سنایا جا رہا، بلکہ ماضی کا حساب لیا جا رہا ہے۔ اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے، بنی اسرائیل پلس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی اصول۔ بنی اسرائیل، اس کو دعوت دی گئی، معجزات دکھائے گئے، انذار کیا گیا، مہلت دی گئی۔ جب اتمام حجت ہو گئی، دنیا میں ہی جزا اور سزا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں دعوت، مدینہ میں نظام، 23 سال کا مکمل عمل، سورۃ توبہ میں دنیاوی سطح پر فیصلہ۔ یہی قرآن کا اصول ہے، رسولوں کی قوموں پر قیامت سے پہلے دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، سورۃ توبہ قیامت کا منی ورژن۔ سورۃ توبہ قیامت کا ٹریلر ہے، کیونکہ نامہ اعمال کھل رہے ہیں، نیتیں بے نقاب ہو رہی ہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ جیسے قیامت میں ہوگا رزلٹ آؤٹ، اسی طرح سورۃ توبہ میں بھی رزلٹ آؤٹ ہو گیا۔ اب قرآن کے جو 7 ابواب ہیں اور جو یہ سامنے ماڈل ہے، آئیے اس تصویر 7 ابواب والے خاکے کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جو پہلا باب ہے، دعوت اور تزکیہ، ایمان، عقیدہ، دل کی اصلاح، مکی صورتیں۔ جو دوسرا باب ہے، انذار و بشارت، انجام کا احساس، امید پلس خوف، آخرت کا شعور۔ اس کا جو تیسرا باب ہے، تشکیل امت، ہجرت، اجتماع، اطاعت۔ اور چوتھا باب جو ہے، تطہیر باطن، نفاق کی پہچان، نیتوں کی جانچ۔ اس کا جو 5واں باب ہے، تطہیر، زہر، اجتماعی فیصلے، نظام سے گندگی کا اخراج۔ چھٹا باب، اتمام حجت، اب کوئی عذر نہیں، دلیل پوری، مہلت ختم۔ جو 7واں باب ہے، یہ باب یعنی پورا فیصلہ ہے۔ سورۃ توبہ، جزا اور سزا، نام لے کر فیصلے، دنیا میں رزلٹ، یہی ذروۂ سنام ہے۔ سورۃ توبہ کا کلائمیکس نکلتا ہے، وہ یہ ہے، قرآن انسان کو بدلتا ہے، امت کو بناتا ہے اور آخر میں فیصلہ سنا دیتا ہے۔ سورۃ توبہ۔